السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کے والد اور حضور کے شفیق چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ وہ ایمان تو نہیں لائے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد اور پشت پناہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اس لیے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کے 3 دن کے بعد آپ کی مونس و غمخوار بیوی اور اسلام کی بڑی خدمت گار خاتون خدیجۃ الکبریٰ انتقال کر گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کا بہت رنج ہوا۔ پے در پہ صدمات کی وجہ سے اس سال کا نام آپ نے عام الحزن غم کا سال رکھا۔ آپ نے 25 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اگرچہ آپ غموں سے نڈھال تھے مگر تبلیغ اسلام کے اہم فریضے سے آپ نے قطعاً عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اسی سال آپ نے مکہ سے طائف کا سفر کیا۔ راستے میں جو بھی قبیلہ پڑتا اسے تبلیغ فرماتے۔ جب طائف پہنچے تو وہاں کے سردار عبد یعلیل سے ملے۔ اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب تھے۔ یہ سب آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک بولا، اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہے تو میں کعبہ کے سامنے داڑھی مڈا دوں۔ دوسرا بولا، کیا خدا کو تیرے سوا کوئی اور شخص نہ ملا جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں؟ اسے رسول بنانا تھا تو کسی سردار کو بنایا ہوتا۔ تیسرا بولا، میں تجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا کیونکہ اگر تو باقی رسول ہے تو تیرے کلام کو رد کرنا خطرناک ہے۔ اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو تجھ سے میرے لیے کلام کرنا مناسب نہیں۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا کہ وہ بعض کہتے وقت آپ کو پتھر ماریں۔ پتھروں سے آپ لہو لہان ہو جاتے، خون جوتے میں جم جاتا، حتیٰ کہ وضو کے لیے جوتے سے پیر نکالنا بھی مشکل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ میں قسم قسم کی تکالیف برداشت کر چکے تو اللہ نے آپ کو زمین اور آسمان کی سیر کرائی۔ سدرۃ المنتہا اور عرش، جنت اور دوزخ کو آپ نے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا اور بلا حجاب اس کا کلام سنا۔ طفیل قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یمن میں آپ کی حکومت تھی۔ خود بڑے صاحب علم تھے۔ اہل مکہ نے مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی بتا دیا کہ ہم میں سے ایک شخص نکلا ہے جو جادوگر ہے۔ اس کے جادو سے ماں بیٹے اور شوہر بیوی کے درمیان تفریق ہوتی ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ طفیل کا بیان ہے، ان لوگوں نے یہ باتیں میرے ذہن میں اس طرح سے بٹھا دی تھیں کہ جب میں خانہ کعبہ جاتا تو کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اتفاقاً ایک دن وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ میں نے اسے سن لیا۔ میرا دل اس طرف کھنچنے لگا۔ جب وہ گھر کو روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے آپ کو اپنا مکے میں آنا اور کفار کی نصیحتیں بیان کرنا بتایا۔ پھر میں نے آپ سے کلام سننے کی فرمائش کی۔ جب آپ نے کلام سنایا تو میں اسی وقت مصرف و اسلام ہو گیا۔ اس طرح قبیلہ دوست تک اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باشندے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابت معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو بڑے شاعر تھے، مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپسی پر حضور کی بہت تعریف کی۔ ابو ذر خود پیدل چل کر آئے اور خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت خانہ کعبہ میں بلند آواز سے قریش کو کلمہ طیبہ پڑھ کر سنایا۔ وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس نے بمشکل بچایا مگر جوش ایمان بیٹھنے نہ دیتا اور راہ خدا میں اس کے پٹنے کی لذت دوبارہ حاصل کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اس لیے دوسرے دن پھر قریش کے مجمع میں آ کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کلمہ پڑھا۔ پھر کافروں نے بہت مارا اور پھر حضرت عباس نے چھڑایا۔ پھر آپ اپنے وطن واپس آ گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد تھے اور آپ کا کہنا تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کا صدقہ کر دینا ضروری ہے، اس کا رکھنا گناہ ہے۔ وہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح الاسلام کا لقب دیا گیا ہے۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں بیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مکہ سے چند میل دور الحمر اور منا کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ سے آئے ہوئے 6 اشخاص سے ہوئی۔ ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: ابو عبامہ، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، سعد بن ربی۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودی علماء کی زبانی کئی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابت سن چکے تھے۔